السلام علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. لاک ڈاؤن نرم ہونا چاہیے یا سخت؟ حکومت کیا کر رہی ہے اور عوام کیا کر رہی ہے؟ اس وبا سے ہماری جان کب اور کیسے چھوٹے گی؟ گندم اور چینی کمیشن کی رپورٹ میں دیری کیوں؟ اور انڈیا انٹرنیشنل فورمز میں مذہبی آزادی کے حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. ان سب پر بات کریں گے، لیکن میں آج شروع کرنا چاہوں گی ایک ایسے ٹاپک سے جو ان سب سے الگ ہے. سیٹھی صاحب، آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان کے دو موسٹ پاپولر جو کھیل ہیں ان میں ایک ہے سیاست اور دوسرا ہے کرکٹ. تو میں آپ کی اجازت اگر ہو تو میں کرکٹ سے بات شروع کروں. دیکھیے، کرکٹ میں 5 سال میں نے خجل خواری کی ہے اور سیاست اور اس میں تو 40 سال ہو گئے ہیں، تو بالکل شروع کیجیے. کیونکہ سیاست پہ تو سیٹھی صاحب روز بات ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ آج کیونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمر اکمل پہ جو 3 سال کا بین لگا ہے، جو اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کرکٹ بورڈ کو جو میچ فکسرز کے ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. تو ہم نے کہا کہ کیا بہتر زبردست تبصرہ آپ سے ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ تجربہ ہے. پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، پی ایس ایل آپ نے انٹروڈیوس کرایا، انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس پاکستان لے کے آئے اور ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عمر اکمل صاحب کا بہت عرصے سے اس طرح کے اسکینڈلز جو تھے نا ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے تھے. ایک تو اس کی کیا وجہ تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو یہ سزا ہوئی ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں، اس سے متفق ہیں کہ یہ اتنی ہونی چاہیے تھی، یا وہ کیونکہ اتنے ٹیلنٹڈ کرکٹر ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری ورلڈ آف کرکٹ میں، تو اس میں کوئی نرمی ہونی چاہیے تھی؟ دونوں چیزوں کے بارے میں مجھے آپ بتائیں. دیکھیے، عمر اکمل کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جب میں شروع میں پی سی بی میں گیا تو سب سے پہلا پرابلم جو میں نے فیس کیا اور سخت فیصلہ کرنا تھا اس وقت، وہ عمر اکمل کے بارے میں تھا. عمر اکمل کا پتہ یہ چلا کہ میڈیکل رپورٹس ہیں جو چھپائی گئی تھیں، بڑی مشکل سے نکلوائیں، کہ انہیں ایپیلیکٹک فٹس ہوتے ہیں. اور ایک ٹور پہ تھے یہ کہ ان کو ایسے ہوا، مگر اس ٹور پہ پھر بھی ٹیم نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور ان کو کھیلنے دیا. اب آپ سوچئے اگر کریز پہ یہ ہوں اور انہیں ایپیلیکٹک فٹ ہو جائے تو کیا ہوگا. تو وہ پھر ریکارڈ میں ہے، پی سی بی میں یہ ریکارڈ ہے، فائل میں ہے یہ بات، ڈاکٹرز کا رپورٹس ہیں. اب میرا خیال ہے ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا یا ساؤتھ افریقہ کا ٹور تھا، وہاں کے ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ میں لکھا. تو جب یہ واپس آیا تو خیر میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا عمر یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے تو تم اس کی ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرتے. تو بہت اس کی ریزسٹنس تھی کہ نہیں مجھے تو نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو یہ رپورٹ پہ لکھا ہے، یہ ہے مسئلہ. تو یہ بات ماننے سے انکار کرتا تھا، مانتا بھی تھا اور انکار بھی کرتا تھا، اور بس یہی کہ معاف کر دیں معاف کر دیں. او بھائی معاف میں کس بات کا کروں؟ ایک تمہیں میڈیکل پرابلم ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اور جب تک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو آپ پلیز کرکٹ سے تھوڑا دور رہیں. آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ، آپ نمبر 1 نمبر 2 پہ جا کے کھیلتے ہیں، کبھی کبھی اوپن بھی کرتے ہیں. ٹیم ڈپینڈز آن یو، اور اگر اس قسم کی انسٹیبلٹی ہے تو وی شوڈ ٹیک ایکشن. مگر اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا. میں نے اس کو 1-2 مہینے کے لیے کھیلنے سے روک دیا اور میں نے کہا نہیں اب آپ ریسٹ کریں، اور جب اگلی ڈاکٹر کی رپورٹ آئے گی تو پھر میں آپ کو دیکھوں گا کہ یہ آپ کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم سلیکٹرز کو بھی اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ مگر جب یہ انفارمیشن سلیکٹرز تک ہم نے دی تو اس کے بعد میں پھر مداخلت نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا نہیں، یہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے، انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نہیں کرنا، دس از یور ڈیسیجن. بعد میں جو بھی ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ لیٹ دا سلیکٹرز ڈیسائڈ. ان کے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بیٹنگ ایوریجز کیا ہیں، اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، ٹیمپرمنٹ کیا ہے، اور اگر میڈیکل پرابلمس ہیں تو کیا ہے، کوچ اینڈ سلیکٹرز. تو میں نے چھوڑ دیا ان پہ. تو فرام ٹائم ٹو ٹائم ہی یوز ٹو گیٹ سلیکٹڈ، مگر تھرو آؤٹ مسئلے رہے ہیں عمر کے ساتھ. بڑے لوگوں نے سمجھایا ہے اس کو، ہارون رشید صاحب نے سمجھایا، سبحان نے سمجھایا، میں نے سمجھایا، کوچز نے سمجھایا، ہر ایک نے ہی سمجھایا ان کو کہ یار ایسے نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی، کوئی نہ کوئی ایشو، اور مانتا ہی نہیں تھا کبھی بات کہ نہیں ایسے تو ہوا ہی نہیں، ایسے تو ہوا ہی نہیں. اخباروں میں میڈیا میں چھوڑ ڈالتا. تو عمر ہیز اے سائیکولوجیکل پرابلم اینڈ اے میڈیکل پرابلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں یہ ہوا کہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اس کو بتایا، اس سے پہلے بھی یہ اس کے ساتھ اس کو اپروچز ہوئی ہیں، ہم نے اس کو بلا کے وارن کیا کہ دیکھو مت کرو. 1-2 دفعہ بین بھی کیا 3 مہینے 6 مہینے کے لیے. نہیں سمجھ آتی اس کو.
اور کچھ میڈیا کے اندر لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اتنا ٹیلنٹڈ ہے تو ہاتھ نرم رکھیں، مگر یہ ہونا ہی تھا، یہ 3 سال کا جو بین ہے یہ ہونا ہی تھا. اور عمر جو ہے ہی از ناٹ مینٹلی از ناٹ دیئر، اینڈ کوئی ڈسپلن نہیں مانتا، اور بہت ٹیلنٹڈ بچہ، بہت ٹیلنٹڈ بچہ. اگر یہ کسی سائیکیٹرسٹ کے آگے یہ بیٹھ جائے اور اس کی کوئی سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ ہو جائے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ شاید مور ڈسپلن اورینٹڈ ہو جائے، مگر ڈسپلن نہیں مانگتا. از این انڈیویجولسٹ، اپنے لیے کھیلتا ہے، ٹیم کے لیے نہیں کھیلتا، اور مگر ہے بریلینٹ. اب یہ مسئلہ بن جاتا ہے سلیکٹرز کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، اور جب فارم میں ہو تو ہی از انبیٹیبل. He's one of the most talented cricketers that we have ever produced. Instinctively کھیلتا ہے، unfortunately mind کے ساتھ نہیں کھیلتا، instinct کے ساتھ کھیلتا ہے. Well, that's what happens with hugely talented people. تو I am afraid this is اس دفعہ پھر اس نے وہی کی ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپروچ ہوا ہے اور اسے بتایا نہیں. میں نے بڑے اسٹرکٹ رولز بنائے تھے پہلی دفعہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر. اگر کوئی اپروچ بھی ہوتی تھی، پہلے تو بڑی اپروچز ہوتی تھی، بتاتا ہے کوئی نہیں تھا، رولز ہی کوئی نہیں تھا. ہم نے بنائے اور ہم نے امپلیمنٹ بھی کیے اور سزائیں بھی دی. عرفان کو سزا دی 6 مہینے کی اینڈ سو آن، بیکاز اس کو اپروچ کیا، اس نے بتایا نہیں. جن لوگوں کو اپروچ ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے، دے ور آلویز ان آور گڈ بکس. بٹ دیر ور پیپل جو اپروچ ہوتے تھے بتاتے نہیں تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا، دین وی یوزڈ ٹو سینکشن دیم. اور یہ جو 3 سال کا بین ہے یہ صحیح لگایا. آئی تھنک اس قسم کے لوگ جو ہیں جو کہ بالکل آؤٹ سائڈ اینی ڈسپلن، اور آئی سی سی اور پی سی بی اور سارے کرکٹ بورڈ سب یہ اس قسم کے میجرز کے اوپر بڑے سخت ہو گئے ہیں. And we have to comply with international best practices. So I'm afraid uska career is threatened. اور یہ 3 سال کے لیے اگر یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی ریویو شیویو ہو تو دیکھا جائے گا، مگر میرا خیال ہے کہ انکوریجبل. عمر از انکوریجبل سے مراد یہ ہے کہ یہ بات نہیں سنتا، یہاں بھی پرابلم ہے اور فزیکل بھی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے وہ ایپیلیکٹک فٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا سیٹی صاحب، ابھی آپ نے یہ سزا کا ذکر کیا، مجھے یاد ہے پی ایس ایل کا پہلا ٹورنامنٹ تھا، پہلا میچ تھا جس میں وہ شرجیل خان کو وہ سزا ہوئی تھی. اس زمانے میں آپ تھے ادھر، پہلا ظاہر ہے آپ نے لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا 2-3 اور سزائیں بھی ہوئی. لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ عامر جس طرح سے جس بین کے بعد وہ واپس آیا کرکٹ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر اکمل یہ واپس آ سکے گا یا اس کا انٹرنیشنل کریئر اب بالکل ختم ہے؟ دیکھیے، ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے چھوٹا جرم کیا اور آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور پوری پروسیڈنگز آپ کے خلاف اسی ازمپشن کے اوپر تسلیم کر لیا، ختم ہو گئی بات، اور چھوٹا جرم ہے، تو آپ کو پھر آپ کی جو سزا ہوتی ہے ہو تو جاتی ہے، مگر اس کو پھر کم کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر سزا بھگت لیتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف یہ سزا آپ کے خلاف نہیں استعمال کی جائے گی. آپ پھر اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں اور میرٹ تو آپ آ سکتے ہیں. یہ آئی سی سی کے رولز ہیں. عامر کے بارے میں بالکل ایسی سچویشن تھی کہ اس نے پورے اپنے 5 سال 4.5 سال کاٹے، اور اس کے بعد وہ اپنے فارم میں آیا اور اس نے آئی سی سی کی بڑی ہیلپ کی. تسلیم کرنے کے بعد ہیلپ کی کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سارا تعاون کیا، ایک چیز کے ساتھ آئی سی سی کے ساتھ تعاون کیا. اینڈ دین ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو کم بیک اینڈ ہی آن فارم ہی کیم بیک. 2 اور تھے، سلمان بٹ اور آصف، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، وہ آخری وقت تک ڈینائی کرتے رہے، حالانکہ ان کے خلاف بڑی ایویڈنس تھی. اس لیے پھر ان کی سزا ختم بھی نہیں ہوئی، اور وہ آج تک ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. وہ پاکستان کے اندر تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں، مگر ان کی سلیکشن نہیں ہوتی، بیکاز پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب باہر جانا ہوتا ہے تو پھر ویزے چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کا ویزا اپلائی کیا جائے اور پھر آگے سے یو کے اتھارٹیز ریجیکٹ کرتے ہیں بیکاز آئی سی سی کہے کہ جی نہیں، وی ڈونٹ وانٹ میچ فکسرز ہے. تو اس قسم کے پرابلمز رہے ان کو، تو ان کو سزا پوری ہو گئی ہے. ان میں سے اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل بھی نہیں رہے. مگر باقی لوگ شرجیل وغیرہ، اس نے اپنی سزا کاٹ لی ہے، وہ پوری ہو جائے گی تو ہیل بی ایبل ٹو پلے. اس نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، مگر وہ اب سزا پوری کاٹے گا. عرفان نے تسلیم کر لیا تھا، چھوٹی سزا ہوئی، اور وہ تسلیم یہ کیا کہ مجھے اپروچ ہوئی ہے. شرجیل نے تو ایکچولی کمٹ کی تھی کرائم، ہی ایکچولی ڈڈ میچ فکسنگ اینڈ وی ہیڈ ایویڈنس. تو یہ ہے کہ یہ رولز بڑے ہم نے سیٹ کیے تھے پی ایس ایل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کرکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ وہ پرانی رپورٹیں پڑھیں، کوئی میجر پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اس زمانے کا نہیں ہے جس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ کی ہو، مگر وہ سارے اب وہ زمانے ختم ہو گئے. اب نئے زمانے کے اندر از ویری ہارڈ اینڈ وی ٹیک اے ویری ہارڈ لائن. آپ نے پوچھا ان کا کریئر، میرا خیال ہے ان کا کریئر اب ختم ہی ہو جائے گا، بیکاز 3 سال کے بعد اگر بین رہتا ہے 3 سال، تو 3 سال کے بعد تو عمر بھی ہو جائے گی، وہ انسٹنکٹیو آئی فار دا گیم جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی.
اس لیے آئی تھنک دس از دی اینڈ آف دا لائف ہے. جی بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ اتنا ٹیلنٹ جب ایسے ویسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کرکٹ کی دنیا کو نقصان ہی ہوتا ہے. اچھا واپس ہم جو دوسرا محبوب ترین کھیل ہے اس پہ آ جاتے ہیں، سیاست. مجھے یہ بتائیں، گندم اور چینی کی جو کمیشن کی رپورٹ 25 اپریل کو آنی تھی جس پہ حکومت اتنا کریڈٹ لے رہی تھی، حکومت کے سپورٹرز اتنا کریڈٹ لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے مارکا مار لیا ہے، وہ اب ان کو 3 ہفتوں کی مزید مہلت دے دی گئی ہے جو کمیشن نے مانگی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کبھی کمیشن کی یہ رپورٹ آئے گی بھی کہ نہیں، اور اگر آئے گی تو کتنی جان ہوگی اس میں؟ دیکھیے آف کورس آئے گی. میرا خیال ہے انہوں نے جو وقت مانگا ہے وہ اسی لیے مانگا ہے کیونکہ 2-3 ایشوز کھڑے ہو گئے. ایک ایشو تو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ ان کے 1-2 افسر جو ہیں وہ بائسڈ ہیں اور وہ کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ اخباروں میں بھی یہ بات آئی ہے اور ابھی بھی اشارے بھی یہی ہو رہے ہیں کہ ان کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے اپنی کمیشنز کو. دوسری چیز یہ کرونا کی وجہ سے ایکسیس ٹو ڈاکیومنٹس اینڈ فیکٹریز، جہاں سے انہوں نے جا کے ڈاکیومنٹس لینے تھے اور ایویڈنس لینی تھی، وہ اس کے اندر بھی رکاوٹیں آ گئی ہیں، انڈرسٹینڈیبلی سو. وہ موبلٹی اور کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے میجر ریزن تو یہ ہے ڈیلے کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریزن بھی ہے جس میں عرضی ہے کہ اب اس کے اندر 2-3 ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے پی ٹی آئی کے اندر قریبی طور پہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کس طریقے کی رپورٹ آنی ہے یہ نہیں آنی. اور تو میرا خیال ہے یہ ایک سلائٹلی پولیٹیکل سینسٹیو ایشو بھی ہے، تو اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں کہ اب نیب کے آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ آ رہی ہے جو کہ ہم آگے پھر جا کے ڈسکس کریں گے جب وہ پورا صاف آ جائے گا. اس کے اندر ریگولیٹری اتھارٹیز اور پبلک آفیشلز جنہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو کہ ان گڈ فیتھ کیے ہیں مگر اس کے غلط نتائج نکلے اور انہوں نے اپنے جیبیں نہیں بھری، وہ قانون بھی آ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے اندر جو بوجھ پڑے گا وہ بیوروکریٹس کے اوپر پڑے گا، مگر بیوروکریٹس کے اندر بھی کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز پروو کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں چیف منسٹر بھی انوالوڈ ہیں، سیکرٹریز بھی انوالوڈ ہوں گے. کچھ فیصلے جو ہوئے ویٹ اور شوگر کرائسس جس کی وجہ سے یہ کرائسس بنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس رپورٹ سے ملنا جلنا کچھ نہیں ہے. باتیں بڑی ہونی ہیں، میڈیا کے 1-2 پروگرام سارے کریں گے ہم لوگ، مگر کیا کوئی سزائیں ہوں گی، کوئی پکڑ دکڑ ہوگی؟ میرا نہیں خیال کوئی اس میں میجر کوئی ارتھکویک آئے گی. یعنی کہ ہمیشہ کی طرح سیاست ہی یہاں ہوگی. اچھا جی، یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو لاک ڈاؤن سے جڑے مسائل، مساجد کے میں کیا ہو رہا ہے اجتماعات کے حوالے سے، اور لاک ڈاؤن کیسا جا رہا ہے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جی بات ہو رہی ہے اب لاک ڈاؤن کی. میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال باہر ہے کیا. دیکھیے گا. تو جیسے آپ نے دیکھا یہ تو زندگی لائف ایز یوزول چل رہی ہے. وہ سب دکانیں کھلی ہیں، ٹریفک جاری ہے، جو جن کی اجازت نہیں بھی ہے وہ بھی دکانیں کھلی ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ٹیسٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ اتنا نرم کیا گیا لاک ڈاؤن؟ آپ پوچھ رہی ہیں تمکنت کہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا سب کچھ. میں آپ سے کہتا ہوں حکومت کی اپروول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حکومت کی پالیسی ہے. یہ پہلے دن سے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کا خیال ہے کہ حکومت روکنا چاہتی ہے سب چیزوں کو؟ نو. آپ کا خیال ہے کہ یہ عوام وائلیٹ کر رہی ہے حکومت کی پالیسی؟ نو. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ چلو 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 اوپر سے کہنا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، آپ اور ہم جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو انٹلیکچوئلس ہیں اور جو حکومت کو حوالے دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے. ہم بھی بڑے اپنی طرف سے سائنٹیفک بنتے ہیں کہ بڑے جان دو. عمران خان کہتے ہیں جان دے، چھوڑو پڑے یار، کاروبار شروع کریں، اللہ اللہ خیر سننا. اور پھر وہ ہر روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ پھر
وجوہات بھی بتاتے ہیں، گرمی آ رہی ہے، فکر نہ کریں، 2% لوگ مرتے ہیں، جوانوں کو کچھ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اب عرض یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کھلا سارا کچھ، اوپر سے لاک ڈاؤن ہے، اندر سے سارا کچھ کھلا ہے، بزنس ایز یوزول. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے، عوام نہیں لاک ڈاؤن چاہتی. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں، عوام صرف پاکستان میں نہیں، یہ بالکل یہی سچویشن آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں. وہاں بھی ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے بڑا کمپلیٹ، مگر وہاں بھی کاروبار جو ہے وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے. اور وہ وہاں بھی اتنی سیریس کیسز نہیں ہیں، ان کے بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بالکل پاکستان جیسے اسٹیٹسٹکس ہیں، پرسنٹیج ریلیٹیو ٹرمس ہیں. تو ہمارے ملکوں کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی یورپ میں تھی یا امریکہ میں. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بعد میں جا کے پتہ چلے گا. ایک وجہ تو یہ ضرور ہے جو کہ سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، جتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی، اور جو ہو بھی رہی ہے اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں، وہ کٹس ہی ٹھیک نہیں. مطلب ہے کہ ایک بندہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نیگیٹو آتا ہے، دوسری دفعہ پھر جا کے کسی وقت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا وہ نیگیٹو ہی غلط تھا، وہ پازیٹیو تھا. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، اور ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جو پرسنٹیج آف پاپولیشن کی ٹیسٹنگ باقی یورپ میں ہوئی ہے اتنی، اس کا تو بالکل فریکشن بھی ہمارے یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. اور ہر روز ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کٹس آ رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، ہر جگہ کے کمپلینٹس آ رہے ہیں، جی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سو آن. تو اگر ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ کتنا بڑی پیمانے پہ یہ وائرس چل رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور گراف بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، فلیٹن نہیں ہو رہا، چڑھ رہا ہے، تو یہ پھر چڑھے گا، پھر جہاں جا کے رکے گا، پھر فلیٹن ہوگا. وہ کب ہوگا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہونے دو، جس کو ہوتا ہے امیونٹی آنے دو. ابھی تک تو کنٹرول میں ہی ہے، ابھی تک تو آئی سی یوز جو ہیں وہاں اس قسم کا رش نہیں ہے جس قسم کا ہمارا خیال تھا ہوگا، اس قسم کی ڈیمانڈ فار وینٹیلیٹرز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی اگر یہ بہت ہی خطرناک ہوتا. اب بہت سے لوگ، ہم کہہ کے تھک گئے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے اندر ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ انہیں کرونا انفیکٹ ہوا ہے. وہ انفیکٹ ہوتا ہے، اس کے سمٹمز آتے ہیں، وہ ڈیل کر لیتے ہیں، وہ اتنے خطرناک لیول پہ نہیں جاتے اور وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رپورٹ کر دیا، پتہ لگ گیا محلے میں کہ جی اس گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو وہاں تو قریب کوئی نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی جائے گا نہیں. تو لوگوں کا تو یہاں سوشل جو انٹریکشن ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ تو کرٹیکل ہے نا. ہم لوگ تو وی آر اے بگ ایکسٹینڈیڈ فیملی نا. ہمارے یہاں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں 2 لوگ رہتے ہیں. یہاں تو چھوٹے سے گھر کے اندر بھی 8-8 10-10 پوری فیملیز رہتی ہیں. اور پھر رشتہ داروں کی تو بہار ہے، فلانا جو ہے فلانے کا کزن ہے، اس کا کزن ہے، وہ ادھر سے وہ یہاں تو پوری قبیلے بن جاتے ہیں، سارے رشتہ دار ہیں کہیں نہ کہیں سے، سارے جو ہے سلام دعا پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ ہمارا ایک مسلمانوں کا یہ ہے نا، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے بھائی چارہ. اور پھر یہ کاسٹ سسٹم، وہ جٹ ہے، وہ رائی ہے، وہ ساری برادری ہے، اس کو بھی ملنا ہے، اس کو بھی ملنا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں دکھ اور سکھ کے اندر اگر آپ شامل نہ ہو تو لوگ معاف نہیں کرتے آپ کو، اور دور دراز سے دکھ سکھ کے لیے لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے، بندے جن کو آپ ملے بھی نہیں ہوتے. تو یہ اس قسم کا ماحول ہے. یہاں نہیں رپورٹنگ ہوگی، اور رپورٹنگ نہیں ہوتی تو ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، ٹیسٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. دیٹس وائی یہ پاکستان کا یہ سسٹم چل رہا ہے ایسے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں چلنے دو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اتنے خطرناک نہیں. آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپننگ ہیئر. لو ٹیسٹنگ اپنی جگہ پہ. سیٹھی صاحب اگر سکھ دکھ کا اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے نا، ان کو بتایا جائے کہ مجھے کورونا ہے تاکہ وہ دور رہیں اگر آپ کو ان کا خیال ہے. اچھا، اسی طرح کا ایک دوسرا جو جڑا ہوا ہے وہ مسجد میں جو ہو رہے ہیں اجتماع. آپ کو پتہ ہے نا کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ کیوں اجازت دے رہے ہیں اور کیسے وہ اجازت واپس لی جا سکتی ہے. سنیے گا. 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑیں گی. تو یہاں تو وزیر اعظم صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں، جو رولز بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، اگر ان کی پاسداری نہ ہوئی تو ہم مسجد بند کر دیں.
تو اب تو یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ 80% سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ ان قواعد کی پاسداری نہیں کر رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، حکومت اب بند کرنے کا سوچے گی مساجد اور یہ اجتماعات کو؟ بالکل نہیں سوچے گی. میں نے آپ سے کہا فلسفہ یہ ہے کہ ہونے دو. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب مولانا طارق جمیل کو کیوں ساتھ لائے تھے؟ بات یہ ہے کہ بالکل کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ کہیں گے، گورنر صاحب کچھ کہیں گے، سی ایم صاحب کچھ کہیں گے پبلک کنزمپشن کے لیے، مگر اٹ ول میک نو ڈفرنس. یہ بڑی خطرناک ایویڈنس آئی ہے کہ مساجد کے اندر، جیسے ہم کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنے 20 جو انہوں نے آپریٹنگ پروسیجر لکھے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور اس میں سے 80% تو ہے ہی نہیں. اور بائی دا وے ہو بھی نہیں سکتا تھا نا. دیکھیے وہ کہتے تھے جی وضو گھر سے کر کے آئے. وہ بیچارے 90% لوگ تو گھروں سے آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سڑکوں پہ اپنا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کہیں، یا دفتروں میں وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب وہ کیسے وضو کر کے آئیں گے سڑکوں سے؟ وہ تو ہمارے یہاں تو فٹ پاتھوں کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو وضو تو کرتے ہیں مسجد میں آ کے، وہاں موقع ملتا ہے ہاتھ دھونے کا، اپنے آپ کو صاف کرنے کا، اور سارے دن کی مٹی شٹی ہٹانے کا. اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جی وضو گھر سے کر کے آئیں. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ڈیورنگ دا ڈے. رات کو ہاں اگر آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں جہاں آپ رہتے ہیں امیروں کے پاس کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، ادروائز تو مشکل ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ 6 فٹ کے اندر یاد چھوڑے. اب نظر آ رہا ہے کہ لوگ جب پہنچتے ہیں وہاں وضو بھی وہیں کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ مالک ہے. یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صرف یہاں نہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں، البتہ جہاں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو رولز بناتے ہیں دوسرے حکمران طبقہ، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. امپلیمنٹیشن بڑی سخت ہوتی ہے، وہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، چرچز ہوں یا ماسکس ہوں اینڈ سو. تو یہ سچویشن ہے. تو اگر آپ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ریورس کرے گا، عمران خان بالکل ریورس نہیں کرے گا. باتیں ہوں گی، کچھ نہیں کریں گے. البتہ اگر ایک دم کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ یہ شور پڑ جاتا ہے کہ اسپائک بہت بڑھ گئی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پھر بڑھتا ہی جا رہا ہے. ابھی جو پروڈکشنز آ رہی ہے کہ جی بس مئی کے مہینے میں، وہ ظفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی مئی کے مہینے کے اینڈ میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ. تو اگر وہ نہ ہوا تو پھر سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر ایک دفعہ ایک راؤنڈ نئی نیگوسیشنز کو ہوگا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے حکومت نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے بھی چرچز کا ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں سارے جو کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے چرچ بند کیے ہوئے ہیں، اور اپنا ایسٹر بھی انہوں نے اس سال اپنے گھر پہ ہی منایا ہے. اچھا جی، اگلے سوال پہ میں آتی ہوں کہ یہ خبر آئی ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے اتنے وفود سے ملاقات کی اور علماء سے، کاروباری لوگوں سے، اور پھر اندرون سندھ کا دورہ بھی ایک بڑا کیا. تو وہ میں ایک آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ اپنی بیماری کے حوالے سے کل رات انہوں نے کیا بات کہی. نظر آ رہا تھا کہ آپ ماسک نہیں پہن رہے ہیں، احتیاط کی کمی آپ نے کی. لوگوں کو شوق تصویر کھنچانے کا یا اور ہوتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے روکنا. اور اگر آپ بائی فورس پولیس سے یا اپنے سیکیورٹی سے کہے کہ ان کو دور ہٹائیں تو وہ ایک علیحدہ ایک تماشا بنتا ہے. پھر اس کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر وہ ویڈیوز آپ کے چینلز پہ چلتی ہیں، پھر اس کے ایک اور تماشا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا لوگوں کے سر پہ سوار ہو گیا کہ جی ایک ایسا ڈیزیز ہے جس سے موت ہونی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایسی کوئی ڈیزیز نہیں ہے جس سے موت واقع ہونا ضروری ہے اس میں، بلکہ اس کو تو آپ سمجھیں کہ ایک طرح کی بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو وائرس ہو کے اور جلد ختم ہو جاتا ہے اور ریکور کر جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ گورنر سندھ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، تو ایک لیڈر کی حیثیت سے یہ جو احتیاط کا معاملہ ہے، کیا اس میں انہوں نے صحیح مثال قائم کی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ پیغام دے رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ عوام کے لیے کتنا کو اچھا میسج ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے گورنر کا نام کیا ہے؟ 100% آپ کو نہیں یاد ہوگا. آپ نے کوئی دیکھا ان کی تصویریں کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گاڑیوں میں، 33 گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جب پھر ڈال رہے ہیں؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ نو. بلوچستان کے گورنر کا نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. پنجاب کے گورنر کا نام پتا ہے کیونکہ وہ سرور صاحب، چوہدری سرور صاحب، ان کی بڑی شہرت ہے. مگر وہ بھی یہ کام نہیں کر رہے جو عمران صاحب کر رہے ہیں سندھ کے اندر. آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر. وہ نہیں، آپ ان کی شکل نہیں اتنی نظر آ رہی ہے آپ کو. اگر کسی کی آ رہی ہے تو
سی ایم کی آ رہی ہوگی. تو یہ عمران صاحب کیا کر رہے ہیں سندھ کے اندر؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ آبویس ہے کہ یہ سیاست کھیل رہے ہیں نا, اس میں تو اب کوئی اور چیز نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر لگا گئے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر, پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی, اس لیے پی ٹی آئی اپنے نمبر لگانے کے لیے اب گورنر صاحب آ رہے جا رہے ہیں. اب دو باتیں ہیں گورنر صاحب کے بارے میں. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ بھی گورنر صاحب نے ایز اے لیڈر ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی فرینکلی. یہ لیٹسٹ ایگزامپل ہے ان کا کہ وہ بالکل وداؤٹ ماسک یہ وہ پھر رہے ہیں. کہتے تھے کہ میں تو بڑا ہمبل آدمی ہوں, میں تو بڑا عمران خان کا یہ ہوں, میں عمران خان کا وہ. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں, مجھے آپ بتائیں. 33 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے نا 33 گاڑیوں کا. دوسری بات یہ, جہاں آنا جانا تھا تو 2 گاڑیاں لے لیتے, ایک آگے اور ایک پیچھے پولیس کی, اور آپ چلے جاتے. آپ کو کون مارنے کو پھر رہا ہے جناب؟ آپ تو بڑے پاپولر آدمی ہیں نا, آپ تو بڑے پیپل لو یو, تو آپ کو کوئی نہیں مارے گا, آپ فکر نہ کریں. سو دس از پیور پالیٹکس. ان کا جو ایکسپلینیشن ہے 0/0 بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں میں. یو شوڈ ویئر اے ماسک, یو شوڈ اسٹے ایٹ ہوم, یو شوڈ اونلی ہیو سلیکٹ میٹنگس. اور یہ جو سارا پروپیگنڈا یہ اسٹنٹ جو کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ختم ہونی چاہیے یہ بات. اچھا جی, یہاں ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کاروباری حلقے کیا سوچ رہے ہیں, اور انڈیا پہ جو مذہبی آزادی کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز میں تنقید آ رہی ہے اس پر. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, یہ گورنر سندھ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اب گورنر صاحب کا ارشاد ہے تو میرے خیال میں قوم کو بھی چاہیے کہ فکر چھوڑ دے اور آرام کرے. گورنر صاحب نے آخر لیڈر ہیں. یہ جو سیٹھی صاحب انڈیا کے بارے میں جو امریکن کمیشن ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے, انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اور اس پہ سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مذہبی آزادی کوئی نہیں ہے انڈیا میں, اور بلکہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو انڈیا کو بلیک لسٹ پہ ڈالا جائے. اب ساتھ ہی جو عرب ممالک ہیں جو انڈیا کی ایک بہت بڑی لیبر مارکیٹ ہیں, اس میں بھی وہاں سے بھی تنقید آ رہی ہے انڈیا پر کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ان ساری باتوں کی مودی سرکار پہ کوئی اثر ہوگا, ان کے کان پہ جوں رینگے گی, وہ سنجیدگی سے لیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ رپورٹ تو بڑی ڈیمننگ رپورٹ ہے, اس نے تو کالا کر دیا ہندوستان کو. اور پہلے بھی رپورٹس آ رہی ہیں جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس پہ جو ہو رہا ہے, انتہا پسندی جہاں ہو رہی ہے, ہندو انتہا پسندی, اور مسلمانوں کے خلاف جو مہم چل رہی ہے وہاں, یہ تو اب آنا شروع ہو گیا دنیا میں. انٹرنیشنل میڈیا نے پک اپ کر لیا. یہ پہلی دفعہ 70 سال میں یہ ہوا. پہلے کبھی نہیں اس قسم کی بات پک اپ کرتے تھے, ہوتی تھی پک اپ نہیں کرتے تھے, اب پک اپ ہونی شروع ہو گئی. ہر جگہ پہ یہ بات یورپین کمیشن میں آیا, تو تکلیف تو ہو رہی ہے. مگر اور اس سے پہلے جب یہ شروع ہوا تو انڈیا کے فارن منسٹر جے کشن وہ اٹھ کے چلے گئے, دنیا کا دورہ کیا, کوائٹلی جا کے سب کو مل کے ان کو تسلی دے کے نہیں ایسی بات نہیں ہے, میڈیا یہ زیادہ کر رہا ہے, یہ ایکسپلینیشن وغیرہ دی, اور اس کو لوگ ہی رکھا. مگر پریشان ضرور تھے, اور اپنی ایمبیسیز کو بھی کہا کہ ذرا تھوڑی بہت ایکسپلینیشنز دیں اور لوگوں کو ٹھنڈا کریں, ہمارا سافٹ امیج خراب نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو بہت بہت بڑی چیز ہو گئی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ڈیولپ ہو گئی ہے جس نے اس کو بھی اس کی اہمیت بڑھا دی ہے اس رپورٹ کی, اور وہ ہے جو گلف ممالک میں ہو رہا ہے. اگر گلف ممالک میں کوئی ری ایکشن نہ ہوتا تو اس رپورٹ کو بھی انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کر دینا تھا. نہیں کوئی نہیں, کیا ہے یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ریلیجیس آرگنائزیشنز کرتی ہیں, 1-2 کانگریس مین والے شور ڈالیں گے, پاکستان استعمال کرے گا, بٹ وی ڈونٹ کیئر. مگر ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ گلف کے اندر شور پڑ گیا. وہاں کوئی 37 لاکھ انڈینس کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں؟ $17 ارب, 17 بلین ڈالر. ہمارے 20-21 بلین سارے دنیا سے ملا کے ہمارے پاکستانی بھیجتے ہیں, یہ انڈین صرف گلف سے $17 بلین بھیجتے ہیں. اور وہاں کویت, بحرین, شارجہ, یو اے کے جو باقی پرنسپیلٹیز ہیں وہاں سے پروٹیسٹ آنی شروع ہو گئی. رائل فیملی سے, منسٹر سے, بزنس کمیونٹی سے, جو وہاں کے, انہوں نے اب پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. دے ہیو اسٹوڈ اپ اینڈ نوٹسڈ. یہاں تک کہ اب گلف نیوز جیسا اخبار
प्रिंसेस हिंद ने, शारजा की जो शहजादी हैं, उन्होंने बोली भी है और उन्होंने एक मजमून भी लिख दिया और उस एडिटोरियल पॉलिसी में गल्फ न्यूज़ ने फ्रंट पेज पे लगा के उसको तस्लीम भी किया और एंडोर्स किया। याद रहे गल्फ न्यूज़ में 60 to 70% स्टाफ इज इंडियन और वहाँ ये सूरत हाल है। तो अब रिएक्शन आना शुरू हो गया। पाकिस्तान से रिएक्शन आता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब पे मास्टर से जब रिएक्शन आता है तो फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने तो बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं और जो मीडिया के अंदर जो बातें कर रहे हैं उनको भी उन्होंने टारगेट करके और नाम ले लेके यूएई के अंदर तनकीद होनी शुरू हो गई। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हुआ और यहाँ अगर किसी इंडियन ने वर्कर ने कोई इस किस्म की सेंटिमेंट जो है ये इस किस्म के ख्याल का इजहार किया, उनको वापस भेज देंगे, हम नौकरी से निकाल देंगे एंड सो ऑन। तो उन्होंने तो आइडेंटिफाई कर दिया इस्लामोफोबिया। एक्चुअली दिस इज नॉट इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया तो और चीज़ होती है, ये तो उससे आगे बढ़ के है, परसिक्यूशन है, दिस इज टारगेटिंग, दिस इज बॉर्डरिंग ऑन अ साइकोलॉजिकल जेनोसाइड। दिल्ली में मैंने अभी फ़ोन किया था एक दोस्त को पूछने के लिए, इंडियन को, मैंने कहा बताइए क्या हो रहा है। मैंने कहा जी यहाँ ये हो रहा है कि मुसलमान छाबड़ी वालों को उनसे इनकार कर दे, लोग हिंदू जो है वो इनकार कर रहे हैं, हमने नहीं खरीदना है। दुकानों में जाते हैं तो नहीं, और वहाँ उन्होंने 2 नए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट करने के लिए मुसलमानों को। तमकना क्या, पहले पढ़े लिखे मुसलमानों की जब बात होती थी और तो उनको एम कहते थे, एम्स, मुसलमान नहीं एम्स, मिडिल क्लास इंडिया की मुसलमानों को जब डिस्क्राइब करते थे एम्स। अब क्या जमाती, ये जमाती जो है ये कर रहे हैं मगर। तो उन्हें जब पूछा गया कि जमाती से क्या मुराद, आप तो सारे मुसलमानों को जमाती, नहीं हमारा मतलब ये है कि वो तबलीगी जमात वाले जो जिनसे जिनकी वजह से ये सारा कुछ निकला। मगर जमाती क्या है कि सारे मुसलमानों को नंबर उनके ऊपर मोहर लगा दी। फिर मियाँ, एक ज़माने में मियाँ तो बड़ा पोलाइट की टर्म थी, मुसलमान एक दूसरे को मियाँ भाई, आपको पता है मियाँ कहते हैं, अरे मियाँ। अब वो मियाँ जो है वो एक बैड वर्ड बना दिया इन लोगों ने कि ये मियाँ जो हैं, ये मियाँ है, ये मियाँ है। इस किस्म की वहाँ पॉपुलेशन की तरफ से ये हो रहा है, ये लीडरशिप कर रही है तब गलत, तो ये हो रहा है ना। यूपी के अंदर तो वहाँ के जो MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो खुलेआम बकवास कर रहे हैं इस किस्म की कि मुसलमानों से खरीदो ना, उनको दो ना, उनकी दुकानों में मत जाओ, उनकी छाबड़ियाँ उठा के फेंक दो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहाँ तो ऑन द ग्राउंड जो है बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों का गवर्नमेंट की तरफ से। बड़ा प्रॉब्लम है। याद रहे कि अभी कुछ चंद माह पहले यूएई के रॉयल ने नरेंद्र मोदी साहब को बुलाया, स्टेडियम के अंदर 50,000 हिंदुस्तानी और हिंदू इकट्ठे हो गए, इंडियंस इकट्ठे हो गए, और वहाँ जनाब उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को फॉर स्टेट्समैनशिप। तो मेरा ख्याल है कि अब सेकंड थॉट्स वहाँ भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि डोंट फॉरगेट यूएई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, और फिर इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। डोंट फॉरगेट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी इंडिया में जो है आदि इज द इंडियन कम्युनिटी, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी बिजनेसेस हैं होलसेल, और उसको एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया हुआ है। इंडिया से चीज़ें दुबई आती हैं, यहाँ से फिर आगे चली जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के बहुत बहुत बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन यूएई एंड इन द गल्फ, और वहाँ अगर ये रिएक्शन आ रहा है तो इनको सोचना पड़ेगा। अब जयशंकर साहब जो हैं वो कभी इधर फ़ोन कर रहे हैं, कभी उधर फ़ोन कर रहे हैं, कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी जिसे कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फ़र्क तो पड़ना शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या हुकूमत के ऊपर, अब नरेंद्र मोदी ने भी रमज़ान का पैगाम जो दिया, नहीं सारे अब दुआ मांगे सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, अपनी तरफ से सॉफ्ट। ग्राउंड में वहाँ इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कब फ़र्क पड़ेगा, कैसे फ़र्क पड़ेगा, आई कांट से। मगर सूरत हाल ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड इन इंडिया वेरी बैड। इंडिया की लीडरशिप ने जहर जो है इंडिया की पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन के अंदर इंजेक्ट कर दी है। अब अगर उसमें से निकालने की कोशिश भी करेंगे, अगर कोई ये हुकूमत की छुट्टी हो जाती है और कांग्रेस आती है, इतना आसान नहीं होगा। ये इंजेक्शन लग गया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये उसी किस्म का इंजेक्शन है जो हमारी आवाम के अंदर लगाया ज़ियाउल हक ने, जिसके आज तक असरात जो हैं वो भुगत रहे हैं आज तक। और इसी तरह के ये जो हिंदुस्तान में हुआ है, इसके असरात भी अब डेकेड्स लगेंगे। पता नहीं कैसे इसको रिवर्स किया जाएगा, किस किस्म का आगे इंडिया बनता है, क्या होता है इंडिया के साथ, डिफिकल्ट टू से। खुदा करे जी ये जुल्म ख़त्म हो, और मज़हब से आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उस पर आपको मज़हब की वजह से आप पे जुल्म नहीं होना चाहिए।
اچھا پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.